الصلاة خير من النوم۔ پیارے دوستو، نماز دین اسلام کا ایک ایسا رکن ہے جس سے کسی کو بھی رخصت نہیں ہے۔ یہ سب پر فرض ہے۔ اگر کوئی کھڑا ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ کر پڑھ لے، اگر کوئی بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا تو لیٹ کر پڑھ لے، اور اگر لیٹ کر بھی نہیں پڑھ سکتا تو محض اشارے سے بھی نماز کو پڑھا جا سکتا ہے۔ نبی کریم سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مسلم اور مشرک میں فرق محض نماز کا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اور بعد میں آنے والی نسلوں کو نماز کی تاکید کی۔ نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہم ترین وصیتوں میں سے ایک ہے۔ یہی وجہ تھی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بھی نماز کو اپنی طرف سے کوتاہی یا غلط نہیں برتتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک ایسا واقعہ ہے کہ جب ایک جنگ کے میدان میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو تیر لگا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیر نکالنے والوں سے صدا کی کہ جب میں نماز ادا کر رہا ہوں گا تو اس وقت تیر نکال لینا، کیونکہ اس وقت مجھے درد نہیں ہوگا، کیونکہ اس وقت میں پوری طرح سے اپنے رب کی طرف متوجہ ہوں گا۔ پیارے دوستو، یہ وہ ہستیاں تھیں کہ جنہیں ہمیں فالو کرنا ہے، جن کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اس دنیا میں اور اگلی ابدی زندگی میں ہمیں فلاح ملے گی۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ان تمام نمازوں کے بارے میں بتایا جائے گا کہ جنہوں نے اتنے انہماک کے ساتھ نماز ادا کی کہ جنہیں کو خبر نہیں کی کہ ارد گرد کیا ہو رہا ہے۔ نماز میں بھی پھر ان کی یوں حفاظت کی کہ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پیارے دوستو، اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھے گا، اور اگر آپ ہمارے اس یوٹیوب چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ پیارے دوستو، کچھ عرصہ پہلے سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہوئی۔ سی سی ٹی وی کیمرہ کی اس ریکارڈ ہونے والی ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک شخص کھلی جگہ پر جائے نماز بچھائے نماز ادا کر رہا ہے۔ یہ نمازی جب حالت قیام میں جاتا ہے تو کہیں سے کوئی ایک آوارہ کتا کہیں سے ان کی جانب آتا ہے۔ آوارہ کتا تو پیارے دوستو اکثر پاگل ہوتے ہیں، وہ کبھی بھی کسی پر بھی حملہ کر سکتے ہیں، اور اگر وہ کسی کو کاٹ لیں تو ان کی جان تک کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ مگر پیارے دوستو، اللہ کی شان دیکھیے، ان صاحب ایمان شخص کو یہ ایسے انہماک کے ساتھ نماز ادا کی، حتیٰ کہ جب کتا ان کے سامنے بھی بیٹھا رہا تو اس کے بدن میں کوئی لرزش پیدا نہیں ہوئی اور نماز میں کوئی خلل نہیں آیا۔ یہ شخص پورے خشوع اور خضوع کے ساتھ رکعتوں اور سجودوں میں مشغول رہا۔ پیارے دوستو، یہ نماز ہی کی برکت ہے، اور یہ بھی کہا جائے گا کہ یہ جانور اس کی جانب دوڑتا ہوا آیا، مصلی سے صرف چند دور ایسے رک گیا کہ جیسے اسے کسی غیبی طاقت نے روک رکھا ہے، جس سے ثابت ہو جاتا ہے کہ بلا شبہ اگر کوئی شخص اپنی نماز کی حفاظت کرتا ہے تو بدلے میں نماز بھی اس کی حفاظت کرتی ہے۔ اسی طرح پیارے دوستو، نماز کی کرامت کے کئی دیگر واقعات ہیں کہ جن کو لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ ان میں سے کچھ واقعات آپ کے سامنے بھی شیئر کیے جا رہے ہیں۔ ان واقعات کو دیکھنے کے بعد یقیناً نماز کی اہمیت کے بارے میں بھی آپ کے علم میں بھی اضافہ ہوگا۔ اور پیارے دوستو، انڈونیشیا دنیا میں سب سے بڑا اسلامی ملک ہے جس کا زیادہ تر حصہ جنگلوں پر مشتمل ہے۔ اور پیارے دوستو، ہم یہ جانتے ہیں کہ جو علاقے جنگلات پر مشتمل ہوتے ہیں وہاں پر دیگر حضرات الارض بھی بہت زیادہ تعداد میں پائے جاتے ہیں۔ جکارتا کی مسجد کے امام سے ایک نوجوان اپنی الجھن کے بارے میں عرض کرتا ہے، امام صاحب، میں نماز ادا کرنے کے لیے جائے نماز پر کھڑا تھا، حالت قیام میں تھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ میری جائے نماز پر سے ایک لمبا سانپ گزر رہا ہے۔ یہ بہت خطرناک سانپ تھا اور یہ آگے بڑھنے کی بجائے میری سجدہ کرنے کی جگہ پر رک جاتا ہے۔ میں نے قیام میں اپنی تلاوت کو طول دے دیا تاکہ یہ گزر جائے، میرا دھیان نمازی کی جانب
رہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں سانپ کو دیکھ کر اس کے ڈر کی وجہ سے نماز سے غافل ہو جاؤں اور اللہ کے آداب کی کہیں بے حرمتی نہ ہو جائے۔ لیکن پیارے دوستو، وہ سانپ اس جگہ سے نہیں ہٹا۔ وہ نوجوان کہتا ہے کہ اس سانپ کی نگاہیں مسلسل میری جانب تھی، لیکن اس کی حرکت سے یہ معلوم نہیں ہوتا تھا کہ یہ میرے اوپر حملہ کرے گا۔ میں جو کہ بآواز بلند کی تلاوت قرآن پاک کر رہا تھا، اور شاید اسی وجہ سے وہ سن کر وہاں پر رک گیا تھا، اور جب مجھے یقین ہو گیا کہ یہ سانپ اللہ کے حکم سے مجھ پر حملہ نہیں کرے گا، کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، تو میں رکوع میں چلا گیا۔ لیکن وہ نوجوان بتاتا ہے کہ جو ہی میں رکوع میں جانے کے لیے جھکا تو سانپ ڈر کے مارے پیچھے کی جانب ہوا، اور مجھے لگا کہ شاید یہ مجھ پر حملہ کرنے کے لیے پیچھے ہٹا ہے اور یہ شاید مجھے ڈسنا چاہتا ہے۔ بس اسی لمحے میرا نفس مجھ پر غالب آ گیا، میں نے اپنی نماز توڑ ڈالی اور اس سانپ کو وہیں پر مار ڈالا۔ اب مجھے میرا دل ملامت کرتا ہے کہ اگر اللہ پر میرا صرف اتنا ہی یقین تھا کہ تو نے صرف ایک سانپ کے ڈر سے اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے آداب کو بھلا دیا۔ وہ نوجوان کہنے لگا کہ کیا میں نے کوئی گناہ کا عمل کیا ہے؟ پیارے دوستو، امام مسجد خاموش رہے، اس نوجوان کی محبت کو دیکھ کر مسکرانے لگے اور اس پر رشک کرنے لگے۔ امام مسجد کہنے لگے کہ قرآن مجید کی ایک آیت مبارکہ کا مفہوم ہے کہ ایک انسان کی جان بچانا پوری انسانیت کی جان بچانے کے مترادف ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار فرمودات ہیں جو کہ انسانی جان کے متعلق ہیں۔ ایسے ہی ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ اگر تم نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ اور تمہاری والدہ تمہیں مدد کے لیے پکارتی ہے تو فوراً اپنی نماز توڑ ڈالو، تو یقیناً آپ نے اپنی نماز ختم کر کے اپنی جان بچائی ہے، اور بے شک جان بچانا احسان عمل ہے۔ لیکن آپ کے بیان کردہ اس واقعے میں ایک بات بہت اہم ہے کہ جب تک آپ حالت نماز میں تھے تو سانپ نے اللہ کے حکم سے آپ پر کوئی حملہ نہیں کیا۔ یہ بذات خود نماز کی ایک بہت بڑی کرامت ہے۔ پیارے دوستو، بے شک نماز اللہ کا وہ حکم ہے جس کے کام کرنے والوں کے اللہ خود ہی حفاظت فرماتا ہے۔ اور پیارے دوستو، اسی طرح سے نماز کے حوالے سے بہت سارے واقعات سامنے آتے رہتے ہیں جنہیں ہم وقتاً فوقتاً آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہتے ہیں۔ پیارے دوستو، بے شک نماز نے ہی اللہ کے بندوں کو وہ مقام و مرتبہ دیا کہ نہ صرف وہ انسانوں کے دلوں پر حکمرانی کرتے ہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ درندے اور جنگل کے جانور بھی ان کے تابع تھے۔ نماز تو شاید ہم سبھی پڑھتے ہوں اور تمام ارکان نماز صحیح طرح سے ادا کرنے کی کوشش بھی کرتے ہوں، لیکن اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ براہ راست تعلق قائم نہ ہوا ہو تو نماز، جس کو مومن کی معراج کہا گیا، تو اس کی روح کو ہم حاصل نہیں کر سکتے جو کہ اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے۔ اگر ایک نماز کے بعد دوسری نماز میں آپ کا مسجد جانے کو دل مچل جائے اور آپ کے قدم آپ کو خود بخود مسجد کی جانب لے چلیں تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ آپ کی گزشتہ نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول کر لی گئی ہے۔ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر جب انسان یہ کہتا ہے دائیں بائیں سے اپنا تعلق کاٹ کر میں نے رخ کر لیا ہے اس اللہ کی جانب جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، یہ توجہ اندر سے یعنی روح کی توجہ کا ذکر ہے، اور روح کا متوجہ ہونا بہت ضروری ہے۔ اور پیارے دوستو، ہم آخر میں اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں بھی خشوع اور خضوع کے ساتھ اسی طرح نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین اللہم آمین۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں، اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں، اور مزید اسی طرح کی روز کی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔